سورہ نساء آیت نمبر 43۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 167 167۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کے متعلق آج ہمارا تیسرا درس ہے۔ 2-3 دن پیچھے ترجمہ ہو چکا، اب ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید جاری رکھیں گے۔ محترم سامعین کرام، ابتدائی آیت کے متعلق کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، حالت جنابت کے اندر نماز کے قریب نہیں جانا، یہاں تک کہ انسان غسل کر لے، اور سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان غسل کے اوپر قادر نہیں ہوتا، یا حالت سفر میں ہو یا ویسے ہو اور پانی دستیاب نہیں ہے، یا پانی تو دستیاب ہوتا ہے لیکن انسان اس پر قادر نہیں ہوتا، قدرت نہیں رکھتا پانی کے استعمال کرنے کے اوپر، یا ایسے ہی انسان اپنی قضائے حاجت سے طبعی ضرورت سے فارغ ہوا، پانی دستیاب نہیں ہے، یا عورت سے اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا اور اس کے بعد پانی دستیاب نہیں ہے، تو ایسی ساری صورتوں کے اندر شریعت نے ایک اور آلٹرنیٹ، ایک اور سلوشن رکھا ہے جس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ تو آج کی زیر 10 آیت مبارکہ کے اس حصے میں ہم تیمم کے متعلق گفتگو کریں گے کہ تیمم کسے کہتے ہیں، تیمم کیسے کیا جاتا ہے وغیرہ ذالک، اور یہ کب مشروع ہوا، اس سے کیا نماز پڑھی جا سکتی نہیں پڑھی جا سکتی، اس کے متعلق مختصراً گفتگو کریں گے۔ محترم سامعین کرام، تیمم کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور تیمم کہتے ہیں کہ پانی کی عدم موجودگی کی صورت کے اندر انسان مٹی کے ذریعے سے کیا کرے، طہارت حاصل کرے۔ اس کا بھی طریقہ بتایا جائے گا، مٹی، پاک مٹی سے، اور یہ شرط ہے، قرآن مجید نے یہ شرط لگائی ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ وہ مٹی کون سی ہونی چاہیے، پاک مٹی ہونی چاہیے، اس سے کیا کرنا ہے، تیمم کرنا ہے، پاکی حاصل کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ مٹی سے پاکی حاصل کرنا اگر تھوڑا سا انسان گہرائی کے اندر جائے تو یہ اس امت کی سہولت کے لیے ہے، اس امت سے حرج کو دور کرنے کے لیے، آسانی کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سابقہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو نہیں عطا کی گئیں، وہ صرف اور صرف مجھے عطا کی گئی ہیں۔ ان چیزوں، ان جملہ چیزوں میں سے ایک تیمم بھی ہے کہ یہ تیمم یہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کو نہیں دیا گیا، یہ اس امت کی خصوصیت میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ذریعے سے کیا ہے، پاکی کا ایک
پاکی کا ایک آلہ بنا دیا اور مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے سہولت رکھ دی ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اگر دیکھا جائے تو انسان کی جو پیدائش کے اندر بنیادی بیسک ایلیمنٹس ہے، بنیادی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک مٹی اور پانی ایک لازمی جز بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو انسان کی پاکی کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہیں 10 سال تک بھی یہ پانی نہ ملے اور تم جناب مٹی کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا چاہو تو تم کر سکتے ہو، پاکی حاصل کرنا چاہو تو تم پاکی حاصل کر سکتے ہو۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غالباً یہ سن 5 ہجری کے اندر جب غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مریسیہ جس وقت ہوا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے واپس آ رہے تھے، جب یہ ایک واقعہ پیش آیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہار گم ہوا، اور وہ ایک پورا واقعہ حضرات کے ذہن میں ہوگا، تو اس وقت تیمم کی مشروعیت کا حکم آیا۔ اس وقت تیمم کی مشروعیت کا حکم آیا کہ اس وقت ایسی جگہ پر تھے کہ وہاں پانی نہیں تھا، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید کی آیات یہ والی یا آگے چھٹے پارے کے اندر بھی آتی ہے وہ والی آیات کیا ہے نازل ہوئی۔ بہرحال اس وقت تیمم کا حکم آیا۔ اب تیمم یہ ہے کہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے تو نیت کرنا ضروری ہے، نیت فرض ہے تیمم کے اندر۔ یاد رکھیے گا کہ مٹی سے جب آپ تیمم کرنا چاہ رہے ہیں تو نیت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خود حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مٹی کے اوپر 2 ضربیں لگانی ہیں، 2 ضربیں لگانی ہیں۔ ضرب سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کا ہاتھ ہے، یہ مٹی کے اوپر اس طرح مارنا ہے۔ ایک دفعہ مارا، ہاتھوں کو یوں ہلکا سا جھاڑا، اب ہاتھوں کو جھاڑنے کے بعد اپنے چہرے کے اوپر یوں کر کے کیا کر دیا، مل لینا ہے، یوں کر کے مل لینا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ غالب حضرت عمار بن یاسر ہیں یا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے کہ ان کو تیمم کی ان کو غسل کی حاجت پیش آ گئی۔ اب ان کو تیمم کرنے کا پراپر طریقہ معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ مٹی سے پاکی حاصل کی جاتی، تو انہوں نے کیا کیا کہ مٹی کے اندر یوں نیچے زمین پر لیٹے اور یوں الٹ بازیاں جیسے بندہ کہتا ہے کلا بازیاں یوں مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہوتے رہے۔ اب سارا وہ مٹی کے اندر اس طرح ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وسلم اس طرح ہوا، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے بھی اور کہا کہ بھئی یہ تیمم اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وضو کا تیمم ہو چاہے غسل جنابت کا تیمم ہو، دونوں کے لیے سیم ہے، کوئی الگ نہیں ہے، ٹھیک؟ تو دونوں کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 2 ضربیں لگانی ہیں۔ ایک ضرب پہلے لگائی، ہاتھوں کو یوں ہلکا سا جھاڑا اور جھاڑنے کے بعد چہرے کے اوپر اچھے طریقے سے کیا کر دیا، پھیر دیا، جیسا کہ ہم وضو کے اندر چہرے پر پانی پھیرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جناب اعلیٰ اسی طریقے سے کیا ہاتھ مارا مٹی میں، دوبارہ ضرب لگائی اور یوں ہاتھوں کو جھاڑا، اور پھر اس ہاتھ سے جناب اعلیٰ اپنے اس ہاتھ کو اچھے طریقے سے کیا کر دیا، مل لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر دوسرا ہاتھ اس ہاتھ کے اوپر اس طریقے سے اچھے طریقے سے مل لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہو جائے گا، بس یہ تیمم ہو گیا، یہ تیمم ہے۔ چاہے وضو کا تیمم ہو چاہے غسل جنابت کا تیمم ہو، دونوں کا یہی سیم طریقہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے بیان فرمایا اور احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے۔ تو بس نہیں، بس صرف 2 اعضاء، بس خود قرآن مجید، کیونکہ اس میں خود قرآن مجید کی نص آ گئی، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، بس کہ اپنے چہرے کا مسح کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کا، اس کے علاوہ کسی تیسرے عضو کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور محترم سامعین کرام، یہ تیمم کا بالکل سمپل کیا طریقہ، اور یہ اس وقت ہے کہ آدمی کو بالکل پانی نہ ملے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ فرض کیا کہ ہمارے گھر میں لائٹ نہیں تھی، فرض کیا لائٹ نہیں تھی، اب پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، موٹر نہیں چلا پائے، ٹینکی بالکل خالی ہو گئی ہے، تو اچھا جناب اب پانی نہیں ہے تو ہم جلدی سے تیمم کر لیں، یہ صورت نہیں ہے۔
بلکہ اب گھر میں نہیں ہے انتظار کر لیں، لائٹ آ جائے گی، یا اگر نہیں ہے پڑوسیوں بندہ مانگ سکتا ہے، وہاں سے نہیں رہ سکتا تو کم از کم انسان مسجد میں آ کر کیا ہے وضو کر لے، یا دائیں بائیں پانی مل جاتا ہے، مارکیٹ کے اندر دستیاب ہوتا ہے، بندہ کیا ہے لے لے۔ یہ تو بالکل ہے کہ پانی بالکل دستیاب نہ ہو، یا اگر دستیاب تو ہے لیکن بڑا دور ہے پانی، ٹھیک ہے نا، یا اگر نزدیک پہ ہو اور انسان کے پاس اس کو خریدنے کی استطاعت نہ ہو، بالکل بھی استطاعت نہ ہو، ٹھیک ہے نا، بڑے مہنگے داموں وہ پانی کیا ہے مل رہا ہے۔ تو بہرحال اس کی یہ ساری تفصیلات فقہ کی کتابوں کے اندر، اردو کی کتابوں کے اندر دستیاب ہے، وہاں پر انسان کیا مزید اس کی ڈیٹیل کو پڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، کہ وہ ان ساری صورتوں کے بعد اگر پانی نہ ان کو ملے نہ پائیں، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو ان کو چاہیے کہ وہ پاک مٹی سے تیمم کرے۔ اب یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا اور وضاحت کر لیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ یہ جو زمین ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پاکی کا اور سجدے کرنے کی جگہ بنا دی، نماز کے لیے جگہ کیا ہے بنا دی ہے۔ اب پاک جو مٹی، ہم نے کہا کہ پاک مٹی لینی ہے، بات دیکھیں یہ مٹی جو ہے یہ عموماً پاک ہی ہے، لیکن سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کسی جانور نے اس کے اوپر پیشاب کر دیا۔ اب زمین کی پاکی یہ ہے کہ اگر وہ پیشاب خشک ہو جائے تو وہ زمین آٹومیٹکلی پاک ہو گئی۔ زکوٰۃ الارض یبسھا، زمین کی پاکی کیا ہے اس کا خشک ہو جانا، یہ زمین پاک ہو گئی۔ لیکن یہ اب پاک تو ہے لیکن یہ طیب نہیں رہی، یہ طیب نہیں رہی۔ اب ایسی جگہ سے کوئی انسان تیمم کرنا چاہے تو اسے تیمم نہیں کر سکتا، اسے تیمم نہیں کر سکتا، ٹھیک نہیں۔ اب آدمی کوئی کہے مثال کے طور پر جی کہ ہم تو دیہات کے اندر فرض کیا ہے، اب ہمیں کیا پتا اس زمین کے اوپر کسی نے پیشاب کیا ہے کہ نہیں کیا، ہمیں تو نہیں پتا، ٹھیک ہے نہیں۔ لیکن چونکہ جس چیز کا انسان کو علم نہ ہو وہ اس میں معذور سمجھا جاتا ہے، وہ اس میں معذور ہے۔ اب اگر اپنے قرینے قیاس اور مٹی کے صاف اور اس کے اندر کوئی ایسی بدبو سمیل نہیں آ رہی اور انسان نے اس میں کر دیا تو وہ کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا، اس نے پاک مٹی سے کیا ہے کرے۔ لیکن اگر کسی کے متعلق پتہ ہے کہ یہ زمین ناپاک ہے، یہاں واضح طور پر گوبر کا پیشاب کا کوئی ایسا نشان نظر آ رہا ہے، جیسا کہ عموماً مٹی کے اوپر کوئی جانور بھی پیشاب کر دے انسان تو اس کے نشان کیا ہے مٹی کے اندر کوئی نہ کوئی باقی رہتا ہے، کوئی نہ کوئی نشان کیا ہے باقی رہتا ہے۔ تو بہرحال فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے کیا کرنا ہے تیمم کرنا ہے، اور اس کا طریقہ کیا بتا دیا، اس کا بتا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ دو اعضاء کے اوپر مسح کرنا ہے، ان میں سے ایک عضو کیا ہے چہرہ ہے، اور دوسرے نمبر پر وَأَيْدِيكُمْ اور دوسرے نمبر پر کیا ہے ہاتھ ہے، دوسرے نمبر پر کیا ہے ہاتھ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ کان عفوا غفورا، ظاہر انسان ہے ایک آدمی جو پانی کے ساتھ طہارت حاصل کر رہا ہو وہ اتنی جلدی کسی دوسری چیز سے طہارت حاصل کرے تو مطمئن نہیں ہوتا۔ اب جیسے مثال کے طور پر کہ ایک آدمی استنجا کرنا ہے، پانی نہیں ہے، اب اگر وہ جناب اعلیٰ اس کے پاس ٹیشو دستیاب ہے، ٹیشو سے وہ ہو سکتا ہے استنجا کر لے، لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا کہ جب تک کہ وہ پانی کے ساتھ اس کو کیا ہے اچھے طریقے سے استنجا نہ کر لے یا ڈھیلا استعمال کر لیا ہے، تو یہ ایک اور۔ تو اب ایسی صورت کے اندر جب انسان مٹی سے وضو وغیرہ یا غسل کرے گا تو میں بھی اس کے دل میں آئے کہ شاید یار کوئی بیچ میں کچھ چیز رہ گئی ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے، اس طرح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق فرما رہے ہیں ان اللہ کان عفوا غفورا، کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو معاف کرنے والا ہے اور ایسی چیز کو کیا بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو احکامات ہماری آسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔